السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ سوچا ہے کہ شاید آپ کافی نہیں ہیں؟ کیا آپ نے کبھی وزن کم کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار ہمت ہار گئی؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ وزن کم کرنا بھی عبادت بن سکتا ہے، کہ ڈائٹ نہیں بلکہ سنت آپ کو بدل سکتی ہے۔ آج میں آپ کو فضا کی کہانی سناؤں گی، جس نے کیلوریز نہیں گنی بلکہ نیت بدلی اور اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ میری پیاری بہنوں، یہ کہانی ہے فضا کی۔ ایک رات وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی۔ اس نے خود کو غور سے دیکھا اور دل میں آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں خود سے خوش کیوں نہیں ہوں؟ وہ صرف وزن سے نہیں تھکی تھی، وہ اپنے اندر کے بوجھ سے تھک چکی تھی۔ پارٹ 1، مسئلہ جسم نہیں۔ احساس تھا ہر تقریب میں وہ پیچھے کھڑی ہوتی، تصویر کھنچوانے سے کتراتی، ہنستی ضرور تھی مگر دل سے نہیں۔ اسے لگتا تھا شاید وہ کافی نہیں ہے۔ پھر ایک دن اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں صرف ایک جسم ہوں یا میں اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہوں؟ وہ سوال اس کی زندگی کا موڑ بن گیا۔ پارٹا نے کوئی ڈائٹ پلان نہیں خریدا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی نیت بدلی۔ وہ سجدے میں گئی اور کہا، یا اللہ، میں وزن اس لیے کم نہیں کرنا چاہتی کہ لوگ تعریف کریں، میں اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ میرا جسم تیری امانت ہے۔ جب نیت بدلتی ہے تو راستہ بھی بدل جاتا ہے۔ پارٹ 4، سنات کا اصول۔ پیٹ پر قابو۔ ایک دن اس نے یہ حدیث پڑھی، آدمی نے اپنے پیٹ سے زیادہ بڑا کوئی برتن نہیں بھرا۔ یہ حدیث سنان الترمذی میں موجود ہے۔ وہ سوچنے لگی، میں کب رکھتی ہوں؟ جب پلیٹ خالی ہو جائے یا جب پیٹ بھر جائے؟ اس نے سنت اپنائی، 1/3 کھانا، 1/3 پانی اور 1/3 خالی جگہ۔ یہی اس کی پہلی سچی کامیابی تھی۔ پارٹ 5، سنت کے 2 روزے۔ پیر اور جمعرات فضیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ سنت کے مطابق روزے رکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے۔ پہلا پیر آیا، اس نے روزہ رکھا۔ مشکل ضرور ہوا مگر افطار کے وقت دل میں عجب سا سکون تھا۔ پھر جمعرات آئی، اس دن بھی اس نے روزہ رکھا۔ چند ہفتوں بعد اسے محسوس ہوا کہ اس کا جسم ہلکا ہو رہا ہے اور اس کا نفس کمزور۔ روزہ اسے یہ سکھا رہا تھا، میں کھا سکتی ہوں مگر نہیں کھاؤں گی کیونکہ یہ سنت ہے اور اللہ دیکھ رہا ہے۔ پیر اور جمعرات اس کے لیے روحانی صفائی کے دن بن گئے۔ وہ آیت جس نے سب بدل دیا۔ ایک دن فضا نے قرآن کھولا۔ اس کی نظر اس آیت پر جا کر ٹھہر گئی۔ ترجمہ، کھاؤ اور پیو مگر اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الاعراف، آیت نمبر 31۔ اسے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کھانا نہیں تھا، مسئلہ حد سے بڑھ جانا تھا۔ اس دن اس نے فیصلہ کیا، نہ وہ خود کو بھوکا رکھے گی نہ حد سے زیادہ کھائے گی، بس اعتدال اختیار کرے گی۔ سادگی کی طرف واپسی۔ اس نے سادہ گھر کا کھانا شروع کیا، کم مقدار مگر سکار کے ساتھ۔ ہر نوالے پر الحمدللہ کہنا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ اس کا جسم بھی ہلکا ہونے لگا اور دل بھی۔ پارٹ 8، واک اور ذکر۔ فضا شام کو واک پر جاتی۔ پہلے صرف وزن کم کرنے کے لیے چلتی تھی، اب ذکر کے ساتھ چلتی تھی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ہر قدم کے ساتھ وہ خود کو اللہ کے قریب محسوس کرتی۔ جذباتی کھانے پر قابو۔ ایک رات وہ اداس تھی، فریج کھولا پھر بند کر دیا، وضو کیا، 2 رکعت نفل پڑھے، سجدے میں رو کر کہا، یا اللہ مجھے مضبوط بنا دے۔ اس رات اس نے میٹھا نہیں کھایا، اس نے اپنے نفس کو جیت لیا۔ نتیجہ، صرف وزن نہیں، دل بھی بدلا۔ 3 مہینے بعد فضا کا وزن کم ہو چکا تھا، لیکن سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ وہ خود سے خوش تھی۔ اب وہ آئینے کے سامنے مسکراتی تھی، کیونکہ اب وہ خود کو صرف جسم نہیں، اللہ کی امانت سمجھتی تھی۔ میری پیاری بہن، شاید آپ بھی اپنی کہانی کی فضا ہیں۔ بس نیت بدل لیں، سنت اپنا لیں، پیر اور جمعرات کے روزے شروع کریں، اعتدال اختیار کریں، یقین کریں، جسم بھی بدلے گا اور دل بھی۔ ڈائٹ پلان نہیں ہے، یہ سنت پلان ہے۔ یہ وزن کم کرنے کا پروگرام نہیں، یہ نفس کو قابو کرنے کی تربیت ہے۔ یہ جسم کو بدلنے کا سفر نہیں، یہ دل کو سنوارنے کا راستہ ہے۔
اگر آپ تیار ہیں تو آئیے سنت کے ساتھ اپنے 7 دن شروع کرتے ہیں۔ رول نمبر 1، پیٹ بھرنے سے پہلے رکھ جائیں۔ یاد رکھیں، سنت ہمیں اعتدال سکھاتی ہے، زیادہ کھانا نہیں۔ رول نمبر 2، آہستہ کھائیں اور ہر نوالے پر الحمدللہ کہیں۔ جلدی نہیں، شکر کے ساتھ کھانا ہے۔ رول نمبر 3، روزانہ کم از کم 20 منٹ واک کریں، ذکر کے ساتھ، ہر قدم کے ساتھ سبحان اللہ کہیں۔ رول نمبر 4، صرف سادہ گھر کا کھانا کھائیں، کم، صاف اور برکت والا کھانا۔ رول نمبر 5، پیر کا روزہ رکھیں اگر ممکن ہو، یہ سنت کا پہلا مضبوط قدم ہے۔ رول نمبر 6، جمعرات کا روزہ رکھیں اگر ممکن ہو، نفس کو قابو کرنے کی دوسری تربیت۔ رول نمبر 7، جذباتی کھانے کے بجائے 2 رکعت نفل پڑھیں، دل کا خلا کھانے سے نہیں، اللہ سے جڑنے سے بھرتا ہے۔